شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ بھارت گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نئے بجٹ میں تجویز کیے گئے اقدامات سے اقتصادی سرگرمیاں تیز ہوں گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین نے اپنی موبائل ایپس پر پابندی کے بھارتی فیصلے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ بھارت گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے کل ایک بڑے سانحے کو رونما ہونے سے روکا، کیونکہ دہشت گردوں کے پاس اسٹاک ایکسچینج میں لوگوں کو یرغمال بنانے اور خوف اور غیر یقینی کا ماحول پیدا کر کے انہیں قتل کرنے کے لیے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے حوالے سے بڑا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خفیہ ادارے انتہائی چوکس ہیں اور انہی کی کوششوں کی بدولت اسلام آباد کے نواح میں 2 حملوں سمیت دہشت گردی کے 4 حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان پارلیمنٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور قومی اسمبلی کی طرف سے بجٹ منظور ہونے پر انہیں مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ خواتین ارکان پارلیمنٹ کا قانون سازی میں ایک اہم کردار ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم مسلح افواج اور ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب بھی پاکستان استحکام کی جانب بڑھتا ہے، وہ قوتیں جو ہمارے ملک میں استحکام نہیں چاہتی بدنظمی پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا کیونکہ اس سے بھارت کی اہمیت کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے لوگوں کی توجہ پاکستان کی جانب موڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ بھارت کی سازشوں کو سمجھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ بھارتی اقدامات خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں۔ آج لاہور میں نیول وار کالج میں 49ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سلامتی کی پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بجٹ میں تجویز کیے گئے اقدامات سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی راہ ہموار ہوگی۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی کساد بازاری اور ملک کے معاشی مسائل کے تناظر میں ٹیکس فری بجٹ پیش کرنا وزیر اعظم عمران خان کی عوام دوست سوچ کا مظہر ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 41 ووٹوں کی اکثریت سے بجٹ کی منظوری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہوئے عوام کے درمیان مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کی اور اپنی سیاسی سوچ کے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کیا۔ میجر جنرل نگار جوہر کو پاک فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وہ اس عہدے پر ترقی پانے والی پہلی خاتون افسر ہیں۔ خاتون افسر کا پاک فوج کی پہلی خاتون سرجن جنرل کی حیثیت سے تقرر کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں کل سے اب تک علاقے میں کشمیری نوجوانوں کی شہادتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے واگھاما میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز ضلع کے علاقے رونی پورہ میں اسی طرح کی ایک اور کارروائی کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ چین نے بھارت کی طرف سے بیٹی ڈانس کی ٹک ٹاک اور ٹینسینٹ کی وی چیٹ جیسی چین کی موبائل ایپس پر پابندی کے فیصلے پر تشویش ظاہر کی ہے۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چین کے کاروباری حقوق کی پاسداری کرے۔ بھارت نے پیر کو 59 موبائل ایپس پر پابندی عائد کی تھی، جس میں زیادہ تر چین کی ایپس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔